بچی نے کہا کہ نکاح ہوا لیکن جب رخصتی کے دن قریب آئے تو ان کی ڈیمانڈیں بڑھ گئیں اور وہ بدتمیزیاں کرنے لگے تو ہم نے کورٹ سے خلا لے لیا، ون سائیڈڈ خلا لے لیا۔ اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم میری بیوی نہیں ہو، تم آزاد ہو وغیرہ وغیرہ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیے کہ ون سائیڈڈ کورٹ کا جس کو آپ خلا کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ فسخ نکاح ہے، یعنی نکاح کو ختم کرنا، یہ ہر صورت میں نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے کہ جی ذرا کوئی ناچاکی ہوئی، جا کے کورٹ سے ڈگری لی اور سب ختم کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مخصوص صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وکیل جو ہیں وہ جھوٹ لکھواتے ہیں کیونکہ کیس کمزور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں وکلاء سے، اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو اس کو ذرا اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ بعض اوقات خود کہتے ہیں نہیں تمہیں یہ الزام بھی لگانا ہوگا شوہر پر، عورتوں کے قریب ہوتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، شراب پیتا تھا، جوا، مار پیٹ، گالی گلوچ، یہ چیزیں لکھواؤ تو تمہارا کیس مضبوط ہوگا۔ تو پہلے بات یہ ہے کہ صحیح بات بیان کریں اور وہ بہت بڑا ظلم نہ ہو تو فسخ نکاح نافذ نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ جھوٹ بیان کر کے آپ خلا لے لیں، اس طرح نکاح نہیں ختم ہوتے۔ پہلی بات تو یہ، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا خلا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرا، لیکن اس کے بعد اگر یہ شوہر نے الفاظ کہہ دیے اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ اب تم میری بیوی نہیں ہو، تم آزاد ہو وغیرہ، تو پھر آپ شوہر کی بس کوئی نیت معلوم کر لے، اور میرا غالب گمان ہے اس نے طلاق کی نیت سے ہی کہے ہوں گے، لیکن شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیسے الفاظ کہے ہیں، واقعی آپ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے بیوی کو واقعی چھوڑنے کے ارادے سے الفاظ کہیں؟ اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میں نے الفاظ بیوی کو چھوڑنے کے ارادے سے یا طلاق کے ارادے سے کہیں، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ان الفاظ کے بعد طلاق واقع ہوگی۔ کورٹ کے خلا کا فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر آپ نے کیا، جو آپ نے لکھی ہے نا وجوہات، بدتمیزی کی ڈیمانڈ، یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس میں ون سائیڈڈ کورٹ کا خلا لے لیں۔ آپ ان کی منکوحہ رہیں گی، وہ ڈگری مل بھی گئی تو قانونی اعتبار سے تو جج جو ہیں وہ تو ظاہر کا اعتبار کر کے فیصلہ کریں گے، ان کی گرفت نہیں ہے، نہ میں ان پہ انگلی اٹھا رہا ہوں، لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے شریعت کے مطابق۔ شریعت اس نکاح کے اختتام کو نہیں تسلیم کرے گی، تو اگر آپ نے کہیں اور نکاح کرنے کی کوشش کی تو گویا کہ آپ کسی کی بیوی ہیں اور کسی آدمی سے نکاح کر رہی ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو بھی اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان الفاظ کے اوپر حکم شرع لے لیں اور اس پر پھر اپنے فیصلے کی بنیاد رکھیں۔